بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ قصیدہ معراجیہ پارٹ 6 شعر نمبر 47 سے 56، کلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ کوئی کیا بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، کہاں تک گئے؟ ان تمام سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں، کیونکہ نہ وہاں کب اور کہاں کا تصور، نہ کیسے اور کہاں تک کا نشان، نہ کوئی آپ کے سوا اس راہ کا مسافر بنا جو بتا دے، نہ ہی کوئی آپ کے ساتھ تھا، نہ کوئی منزل کا نشان تھا۔ یہ ساری باتیں عالم ناسوت سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ تو عالم ہی کوئی اور تھا۔ ادھر سے پیہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ ادھر بارگاہ رب العالمین سے مسلسل ملاقات کے تقاضے تھے، جبکہ ادھر سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے جلال و عظمت کی وجہ سے ادب و احترام کے تقاضوں کے مد نظر ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و جمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید آگے جانے کے لیے آمادہ بھی کر رہی تھی، اور بالآخر رب ذوالجلال سے ملاقات کی سعادت عطا ہوئی۔ ان کی رفعت کا اندازہ کیا ہو، عرش ہے جن کے قدموں کے نیچے، عرش و کرسی بھی نالین پاکو تاج اپنا بنائے ہوئے ہیں۔ بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم و حیا کا پیکر بن کر، خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر بڑے ہی ادب و احترام سے آگے بڑھے۔ اگر حضور اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو اسی رفتار پر ہی طے کیا جاتا تو فاصلہ کبھی ختم نہ ہوتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے آقا و مولا علیہ السلام شرم و حیا کا پیکر بن کر، خوف خدا کا لبادہ اوڑھ کر بڑے ہی ادب و احترام سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ اگر فاصلہ معمول کی رفتار کے مطابق طے ہوتا تو کبھی ختم نہ ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام فاصلوں کو سمیٹ کر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاب قوسین او ادنا کا قرب عطا فرمایا۔ جبریل رکے، براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی، ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ آج بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا مہمان ہوا ہے، اور ملائکہ کے ساتھ جبرائیل ہمارا دربان ہو گیا ہے۔ در جلوہ گاہ وحدت کثرت کجا بگنجد،
ہجدا ہزار عالم یکساں شدست مارا۔ وحدت کی جلوہ گاہ میں اکثریت کی کہاں گنجائش ہے، اس لیے 18,000 عالم ہمارے لیے برابر ہیں، یعنی وہ ایک ہی میں واصل ہے۔ درے محفل گدایاں مرسل کجا بگنجد، بے برگو بے نوائی ساما شدست مارا۔ فقیروں کی محفل میں مرسل یعنی قاصد کی کہاں سمائی ہو سکتی ہے، جبکہ ہمارا سامان بے نوائی اور غریبی کا شاہد ہے۔ ما خانہ جہاں را بسیار سیر کردم، اے شیخ بت پرستی ایمان شدست مارا۔ ہم نے دنیا کے گھر کی بہت سیر کی، اب اے شیخ بت پرستی ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، این جا رضائے جانا رضواں شدست مارا۔ اے احمد بہشت اور دوزخ عاشقوں پر حرام ہے، یہاں محبوب کی رضا ہمارے لیے رضواں ہو گئی ہے۔ دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنے جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا۔ عرش سے فرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح و صفا آج کی رات ہے۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ پھر ہو کی قیامت خیز لہروں یعنی انوار و تجلیات ذات باری تعالی کی بجلیوں سے ایک نہایت عمدہ کشتی توفیق خداوندی کی نمودار ہوئی، جس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب کی گود میں بٹھایا اور فنا کے تمام رسے کھول دیے یعنی لنگر اٹھا دیے، اور فنائیت کے نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام کی جانب لے گئی۔ نہ خودیم نہ خدایم نے از خدا جدایم، وہی بندہ خدا ہے جو گدائے مصطفیٰ ہے۔ معراج ہے مزمل در پر نبی کے کھلنا، وہی سر فخر کے قابل جو نبی کے در جھکا ہے۔ کسے ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر ترارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے۔ وحدت کے سمندر کا گھاٹ اور کنارہ ہی نہیں تو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں کہاں سے گزرے اور پھر کس مقام پر اترے۔ وہ کشتی جو بحر ہو میں نمودار ہوئی تھی، اس نے ایسی رفتار دکھائی جس طرح نظر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے کہ نہ صرف دوسروں بلکہ حضور خود اپنی بھی نظر سے چھپ گئے تھے۔ راہوں میں بچھائے دیدہ و دل مشتاق جمال مصطفی، سب ناسوتی سب لاہوتی، سب جن و ملک عرشی فرشی، غلمان جھکائے آنکھوں کو، حوروں کی صفوں میں بے تابی، ہر شے ہے سرور و کیف اثر، اللہ غنی اللہ غنی۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا۔
قرب کے محل کے جب پردے ہٹ گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہ فرشتہ نہ کوئی نبی و رسول نہیں تھا۔ تو کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ وہاں کیا تھا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہ تھے۔ ارے وہ تو تھے، کیونکہ یہ سب انتظامات و اہتمام انہی کے لیے تو کیا گیا تھا۔ وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچہ و گل کا فرق اٹھایا، گرہ میں کلیوں کی باغ پھولے، گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے۔ اس گلشن وحدت میں کچھ ایسا منظر دکھائی دیا کہ کلی و غنچہ بھی پھول دکھائی دینے لگے، یعنی سب ایک سا نظر آنے لگا۔ کلیوں کے دامن میں باغ کھل اٹھے اور خود کلیوں کے گریباں میں پھول کے ہار ڈالے گئے تھے۔ سب ایک سا کیسے نظر آنے لگا؟ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ دائرے کا سینٹر جہاں پر کار کی نوک رکھی جاتی ہے اس کو دائرہ اور مرکز کہتے ہیں۔ دائرہ اور مرکز میں جدائی اور ملاپ والی تمام لکیریں آپس میں مل گئیں۔ کمانیں حیران سر جھکائے بیٹھی تھیں اور خود دائرہ حیران و پریشان تھا۔ دائرے سے مراد کائنات ہے کہ کائنات ساری حیران تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے تھے؟ اس شعر میں سیدی اعلیٰ حضرت نے علم جیومیٹری کی ایک اصطلاح لمیٹنگ پوزیشن کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ میں ویکھاں تے او ویکھے ناہی، نہ ویکھاں تے ویکھے، ایسے لیکھ کدوں میرے ہون، سوہنا وچ ویکھن دے ویکھے۔ وصل اور فرقت یہ دونوں کیفیتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر وصل ہے تو فرقت نہیں، اگر فرقت ہے تو وصل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے وصل اور فرقت کو پیدا کیا، جب سے ہی یہ دونوں الگ الگ ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالی کی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ ایسی گھڑی تھی کہ خود وصل اور فرقت جو اپنے جنم سے ہی ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے، اس وقت اس گھڑی میں جب اللہ تبارک و تعالی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی اور کوئی حجاب درمیان میں نہ تھا، تو خود وصل اور فرقت دونوں کیفیتیں بھی گلے مل رہی تھیں۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی